السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ جمعہ میں پچھلے 3 جمعہ سے مسلسل ہم خلفائے راشدین کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی سیرت بیان ہو چکی تھی، اور آج کے خطبہ جمعہ میں ارادہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، مگر آج چونکہ میں بنارس کے باہر تھا، حیدرآباد میں تھا، تو یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اور آج کے اس پروگرام میں میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ ہمارے وہ سامعین جو خطبہ جمعہ میں برابر آتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ موضوع مکمل ہو جائے، اور باقی تمام حضرات جو جمعہ میں نہیں آتے اور پروگرام میں آئے ہیں ان کو بھی ایک اہم موضوع پر، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ اہم معلومات حاصل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں بہت سارے رشتے ناتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ بیٹے کو باپ سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے محبت ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، دوستوں اور ساتھیوں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری محبتیں ہماری دنیا کی محبتیں ہیں اور ہماری ضرورت ہیں۔ ہم ماں باپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو جنم دیا ہے۔
نیچرلی فطری طور پر اولاد کی محبت ہے ماں باپ کے لیے. ان محبتوں کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. یہ محبتیں ہماری دنیا کی ضرورت ہیں، لیکن کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے اللہ کی محبت. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کوئی مطلب نہیں آپ کے کلمے کا. جیسے رسول کی محبت، رسول کا نام لیں، رسول کا کلمہ پڑھے، لیکن دل اگر محبت رسول سے خالی ہے تو آپ کے ایمان کی خیر نہیں ہے، آپ کا ایمان اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایمان کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ آپ کو رسول سے محبت. تو جیسے اللہ سے محبت ضروری ہے، جیسے رسول سے محبت ضروری ہے، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہم کلمہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہم صحابہ کی عزت نہ کریں، صحابہ سے محبت نہ کریں، اہل بیت کا احترام نہ کریں، تو ہمارے کلمے کا کوئی مطلب نہیں. کیونکہ جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی تعلیم ہے کہ میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے محبت کریں. اللہ کے رسول کے صحابہ اس امت کی وہ جنریشن ہے کہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسی جنریشن پیدا ہونے والی نہیں ہے. زمین نے ایسی نسل نہیں دیکھی، آسمان نے ایسی قوم نہیں دیکھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے وہ صحابہ جو السابقون الاولون تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے میرے نبی کے اوپر. جیسے مردوں میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے ایمان لائے، خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید اور بلال سب سے پہلے ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ سب سے پہلے ایمان لائے. جو میرے نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے وہ جو صحابہ کی جماعت تھی، اللہ ان کا نام لے کر کے کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو. والذین اتبعوہم باحسان. اور میرے نبی کے وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے، جو پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان لے آئے. اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا ریوارڈ کسی اور کو نہیں دیا ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا، فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، میرے نبی کے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. اے اللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. وَرَضُوا عَنْهُ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میرے نبی کے صحابہ نے جب میرا کلمہ پڑھا، میری توحید کا اقرار کیا، میرے اوپر ایمان لائے، تو ایمان کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی دقتیں آئیں، انہوں نے دل و جان سے قبول کیا. ان کے ماتھوں پر بل نہیں پڑے، ان کے دلوں میں ناراضگی نہیں آئی. اسلام کی راہ میں جو بھی قربانیاں دینی پڑی انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ دی. جان قربان کی، وطن چھوڑا، بچے چھوڑے، بیویاں چھوڑی. کون سی ایسی قربانی ہے جو نبی کے صحابہ نے دی؟ اگر آج کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ تو صحابہ میں سے ایمان والے رہ گئے اور باقی سب نعوذ باللہ کرسی کے اور اقتدار کے لالچی ہو گئے، تو وہ تو سیدھے اس آیت کا انکار کر رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت اور اتفاق سے سورہ توبہ کی اس آیت کا نمبر 100 نمبر ہے. یہ 100 نمبر کی آیت. گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دے رہا ہے. اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا، ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے پورے نمبر ان کو دیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی.
اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ کے تقوی کا امتحان لے چکا ہوں، تو ان صحابہ کرام میں میرے پیارے بھائیوں السابقون الاولون میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10 سال پہلے اور ہجرت کے 23 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا اور ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ کے گھر میں پلے بڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا علی مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ جس طریقے سے مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت بلال اور حضرت زید ایمان لائے، ویسے ہی بچوں میں حضرت علی کی عمر 10 یا 11 سال کی تھی، حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو آپ صحابی رسول ہیں، اور دوسرے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے ابن عم ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو خاص طور سے اپنی چادر میں لے کر کے ان کو اہل بیت قرار دیا تھا۔ ان 4 لوگوں میں حضرت علی شامل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور اتفاق سے حدیث کو روایت کرنے والی اماں عائشہ ہے۔ آج ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو اہل بیت سے نعوذ باللہ بغض تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے غور کیا تو بخاری اور مسلم میں اہل بیت کی فضیلت میں زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ سے وارد ہیں۔ یہ حضرت عائشہ ہے جو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کے جیسی چال، نبی کے جیسی ڈھال، نبی کے جیسا چہرہ اگر اس دنیا میں دیکھا ہے تو فاطمہ بنت رسول کا دیکھا۔ یہ روایت کرنے والی کون ہے؟ اماں عائشہ ہے۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، وعلیہ مرط مرحل، آپ ایک کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی چادر پہنے ہوئے تھے، اور چادر جو تھی ڈیزائن دار تھی، منقش تھی، اس چادر پہ کچھ پھول بوٹے بنے تھے۔ فجاء الحسن بن علی، آپ کے بڑے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کیا۔ ثم جاء الحسین، پھر آپ کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں داخل کیا۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر آپ کی لخت جگر نور نظر، آپ کی سب سے پیاری اور محبوب اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے، اور آپ نے ان 4 لوگوں کو، یہ مسلم کی روایت ہے، 4 لوگوں کو اپنی چادر میں شامل کیا، اور آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ابھی آپ نے اہل بیت کی فضیلت پر پوری تقریر سنی ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن اور حسین کو اپنے اہل بیت میں شامل کر کے ان کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو حضرت علی کی پہلی فضیلت، آپ صحابی رسول ہیں اور ان صحابہ میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے، اور تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داماد ہیں، اور آپ نے حضرت علی کا انتخاب اپنی سب سے چھوٹی اور محبوب بیٹی فاطمہ کے نکاح کے لیے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا۔ اسلامی تاریخ کے پہلے فدائی ہیں حضرت علی، جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، کوئی مذاق نہیں ہے، حضرت علی کو معلوم ہے کہ پورے مکہ میں میرے نبی کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے دشمن گھر میں گھس کر بستر رسول پر آ کر کے مجھے قتل کر دے، مگر یہ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری ہے۔ اور اسی حضرت علی کا ایک خطاب اور ان کا ایک لقب حیدر بھی ہے، ان کو حیدر بھی کہا جاتا ہے، حیدر کے معنی شیر ہوتے ہیں۔ بہت بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ،
بستر نبی پر لیٹنے کے لیے تیار ہوئے حضرت علی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے پہلے فدائی ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اللہ کے رسول کے بستر پر لیٹ گئے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، تو حضرت علی دوسری طرف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ بستر نبی پر لیٹ کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کا ڈیفنس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو علی مرتضیٰ کی محبت میں صدیق اکبر کے مقام کو بھول جائیں. ہم تو ان تمام صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم حصے مانتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سب نے نبی کی محبت کا اور نبی کے دفاع کا حق ادا کیا ہے. ہر صحابی نے اپنا رول ادا کیا ہے. اگر سیدنا ابوبکر صدیق نبی کے ساتھ یار غار ہیں تو علی مرتضیٰ آپ کے بستر پر لیٹ کر کے اسلام کے فدائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے مہاجر صحابہ کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ بھائی چارہ کرایا تھا، نام لے لے کر کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے. حضرت علی کا بھائی چارہ آپ نے کس کے ساتھ کرایا تھا؟ آپ کو جانکاری ہے؟ آپ جانتے ہیں کس کے ساتھ کرایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی کا بھائی چارہ اپنے ساتھ کرایا، اور آپ نے اعلان کیا جیسے تمام مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ میں نے کرایا، علی میرے بھائی ہیں. غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ. اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہل کرنے والے اور دشمن کی تلوار کا مقابلہ کرنے والوں میں حضرت حمزہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی بھی شامل. غزوہ احد میں جب ایک نازک ٹائم آیا، جب ایک بڑا نازک مرحلہ آیا اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور حالات یہ ہو گئے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت مارے گھبراہٹ کے میدان چھوڑ کے بھاگنے لگی، تو چند جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جو منتخب صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان منتخب صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں جو ثابت قدم رہے اور جنگ احد کے اس نازک موڑ پر بھی میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگے، جو گھبراہٹ کا عالم تھا اور پریشانی کا عالم تھا، اس موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ جمے رہنے والوں میں علی مرتضیٰ بھی شامل تھے. غزوہ خندق میں مشرکین کی طرف سے ایک بہت بڑا بہادر فوجی تھا، اس کا نام تھا عمرو بن ود، بہت بہادر تھا. وہ آیا اور اس نے کہا مسلمانوں تم میں سے ہے کوئی جو مجھ سے لڑنے کی جرت رکھتا ہے، جو مجھ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلمانوں کی فوج سے ایک نوجوان سپاہی آگے بڑھا. دنیا اس کو علی بن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے. علی مرتضیٰ آگے بڑھے. عمرو بن ود نے کہا اے علی یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تم بہت چھوٹے ہو، جاؤ اپنے چچا لوگوں کو بھیجو، اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو بھیجو. حضرت علی نے کہا کہ میری تلوار تیرے لیے کافی ہے، اور 2 وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن ود کا خاتمہ کر دیا. بڑے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. غزوہ خیبر کے موقع پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، خیبر کی جنگ کے 1 دن پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت میں کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میدان جنگ کا جھنڈا اور میدان جنگ کی قیادت اور میدان جنگ کا کمانڈر میں اس انسان کو بناؤں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس جنگ کو فتح کرائے گا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا. وَرَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور میں ایسے انسان کو کل میدان جنگ کا جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُوقُونَ. رات بھر صحابہ کرام سوئے نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام اپنے نبی کی زبان سے یہ بشارت اور خوشخبری سن کر پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا مقام، نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت. یہ کون ہے انسان؟ ہر صحابی کی یہ تمنا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش اللہ کے رسول یہ منصب مجھے دے دے. لیکن صبح ہوئی، اللہ کے رسول نے پہلا جو جملہ کہا این علی بن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ حضرت علی کہیں گئے ہوئے تھے، ان کو بلایا گیا تو ان کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا اور حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو اللہ کے رسول نے دیا اور خیبر کی جنگ حضرت علی کی قیادت میں لڑی گئی۔ میرے پیارے ساتھی، جنگ خیبر میں یہودیوں کی طرف سے ایک بڑا بہادر فوجی تھا جس کا نام مرحب تھا، بہت بہادر تھا وہ، اس کی بہادری کے بڑے چرچے تھے، بہت بڑا پہلوان تھا وہ۔ اس پہلوان اور یہودیوں کی فوج کے اس کمانڈر سے لڑنے کے لیے علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور اس کا خاتمہ علی مرتضیٰ کی تلوار نے کیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ امت کو بغیر کسی ذمہ دار کے نہ چھوڑا جائے، امت کا کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی تبوک میں جا رہے تھے، آپ نے مدینہ کے اندر اپنا جانشین حضرت علی کو بنایا، کہا کہ علی تم مدینہ میں رہنا، مدینہ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال کرنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نمدیدہ ہو کے حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول اتخلفونی فی النساء والصبیان، اے اللہ کے نبی کیا میں اسی لائق ہوں کہ مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جنگ کے میدان میں جائیں گے اور میں پیچھے رہوں گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا؟ میری نظر میں تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ تمہارا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا، گویا نبی نے اشارہ دے دیا میرے بعد خلیفہ تم ہوگے۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہارون نہیں تھے، بلکہ حضرت ہارون کا انتقال تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور اور بنی اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے سنبھالی تھی، یوشع بن نون ان کے خلیفہ تھے۔ تو یہاں نبی خلیفہ نہیں بنا رہے تھے حضرت علی کو، بلکہ اللہ کے نبی کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہارون جیسے موسیٰ کے سگے بھائی تھے اور موسیٰ کے مددگار تھے، اے علی تم بھی میرے مددگار ہو، دین کے کاموں میں تم میرے سپورٹر ہو اور تم میرے لیے بھائی کے جیسے ہو، میرے چچا زاد بھائی ہو۔ وہ خصوصی تعلق اور وہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو سوچا چھوڑا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خلیفہ منتخب کیا تھا اور نعوذ باللہ صحابہ نے نبی کی وصیت کا انکار کر دیا، غلط بات ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تمام صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا، اور اسی پیریڈ میں خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جب پیارے نبی کو کفنایا اور دفنایا گیا تو ان کفنانے اور دفنانے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی کی وصیت تھی کہ میرے کفن دفن کا اور میری تجہیز و تکفین کا انتظام میرے اہل بیت کریں گے۔ اس سے حضرت ابوبکر کی یا حضرت عمر کی کوئی نعوذ باللہ کوئی تنقیص لازم، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نبی کا ساتھ دینے والے تھے تو جنازے کفن میں دفن میں شامل کیوں نہیں تھے؟ نبی کی وصیت تھی۔ آج بھی ہمارا کوئی محبوب انسان مر جائے لیکن انتقال کے پہلے اگر وصیت کر کے جائے فلاں مجھے غسل دے گا، فلاں مجھے قبر میں اتارے گا، تو ہم اس کی وصیت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگوں سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی کی وصیت تھی کہ میرے اہل بیت میں سے ہی لوگ میرے کفن دفن میں شامل ہوں گے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفنانے میں، نہلانے میں اور قبر میں اتارنے میں شامل تھے۔ صدیق اکبر کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا، ایک لمبا پیریڈ تھا 25 سال کا۔ یہ 25 سال کا جو عرصہ تھا کوئی ایک صحیح روایت نہیں ملتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، حضرت عمر کی خلافت پر اعتراض کیا ہو، حضرت عثمان غنی کی خلافت پر اعتراض کیا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلفاء کی بیعت کی انہوں نے اور ان کے مشیر رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے۔ اگر کبھی ان سے کسی مسئلے میں چوک ہوئی تو حضرت علی نے وہ بتایا کہ ہاں آپ کا یہ اسٹیپ صحیح نہیں ہے، اور حضرت علی نے صحیح مشورہ دیا۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، عام طور سے انسان جب بہت بہادر ہوتا ہے
تو کہا جاتا ہے کہ بہت بہادر لوگ بہت عقل مند نہیں ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ بھی خوبی دی تھی کہ آپ بہت بہادر بھی تھے اور بہت عقل مند بھی تھے, بڑے حکمت والے تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے. آپ کے اقوال آج بھی ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. عربی زبان کے اسٹوڈنٹ اور عربی زبان کے اسکالر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کا آج بھی مطالعہ کرتے ہیں. حضرت علی بڑے علم والے اور بڑے عقل والے تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک عورت کو 6 مہینے کی عمر میں, 6 مہینے کے پیریڈ میں, شادی کے بعد 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت زانیہ ہے اور یہ بچہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر نے رجم کرنے کا حکم دیا. لیکن بات جب حضرت علی تک آئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین عمر فاروق, کہ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ماں کا دودھ پی کے ماں دودھ چھوڑاتی ہے تو یہ پورا پیریڈ قرآن کہتا ہے 30 مہینے کا ہے. تو 30 مہینے میں اگر 2 سال دودھ پلانے کی جو مدت قرآن میں بتائی گئی اس کو نکال دیا جائے تو 6 مہینے بچتے ہیں. لہٰذا 6 مہینے کا بچہ ہے, آپ اس کو زنا کا بچہ نہیں کہہ سکتے. آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے رجوع کیا, حضرت عمر فاروق نے رجوع کیا اور کہا کہ ابو الحسن کی بات صحیح. حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی, ان کو ابو الحسن اور ابو تراب بھی کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے, حضرت علی زمین پر لیٹے تھے, آپ نے بڑی محبت سے یا ابا تراب کہا تھا, اے مٹی کے باپ, اے مٹی میں ملے ہوئے. اور حضرت علی اپنے لیے یہ لقب بڑا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہا کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو میں خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں کہ بڑی سازش کر کے اور امت کے اندر ایک گروہ سازشی ٹولہ پیدا ہوا. عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی انسان جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا, بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے یہودی تھا. اس نے جڑوں کو کھوکھلا کیا اور فتنے پھیلائے, عثمان غنی کے خلاف افواہیں پھیلائیں اور بالآخر سن 30 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے تحت ان فسادیوں نے شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو امت کے اہل و حل و عقد تھے, جو صحابہ کرام کی جماعت مدینہ منورہ میں تھی, اس نازک مرحلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, بڑے غور سے سنیے گا. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, حضرت علی امام حق تھے, حضرت علی خلیفہ راشد تھے اور ان کی خلافت پر امت کا اتفاق تھا. حضرت علی کی خلافت پر شک کرنے والا اور ان کو امام حق نہ ماننے والا یا ان کو امیر المومنین نہ ماننے والا اپنے عقیدے کی خیر منائے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں, یہ محدثین کا عقیدہ نہیں, یہ سلف صالحین کا عقیدہ نہیں. سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی امیر المومنین تھے, خلیفہ برحق تھے, امام حق تھے. لیکن یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے, خلیفہ راشد تھے لیکن چوتھے خلیفہ تھے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ حضرت علی جس طریقے سے چوتھے خلیفہ تھے ویسے ہی صحابہ میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق تھے, ان کے بعد حضرت عمر تھے, ان کے بعد حضرت عثمان تھے اور ان کے بعد حضرت علی تھے. علی کا پہلا نمبر نہیں, علی کا چوتھا نمبر ہے. حضرت علی خلیفہ ہوئے, بڑا نازک ٹائم ہے امت کا, فسادی لوگ مدینہ میں جمع ہیں, حضرت عثمان کے قاتل مدینہ میں جمع ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس پوری سچویشن کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام تھا. اسی مسئلے کو لے کر کے حضرت علی کے بیچ میں اور دیگر صحابہ کے بیچ میں ایک غلط فہمی اور اختلاف ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کے خاندان سے تھے اور ان کے چچا زاد بھائی تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کریں, ہم ان کو امیر المومنین مانتے ہیں, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے. جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے ان سے فوراً قصاص لیا جائے. حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ ابھی حالات نازک ہیں, فسادیوں کا غلبہ ہے مدینۃ الرسول میں, وہ مدینۃ الرسول کو انہوں نے گھیر رکھا ہے, ابھی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. اس مسئلے کو لے کر صحابہ کرام میں 2 گروہ ہو گئے.
حضرت علی کا گروہ الگ ہو گیا اور حضرت معاویہ کا گروہ الگ ہو گیا، اور بعد میں یہ اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ جنگ کی نوبت آئی اور اسلامی تاریخ کی دو مشہور جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی۔ ان جنگوں میں دونوں طرف صحابہ تھے، صرف صحابہ نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں دونوں طرف صرف صحابہ تھے، صحابہ تھوڑے سے تھے، بڑی تعداد دوسرے لوگوں کی تو جو صحابہ نہیں تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ دونوں طرف صحابہ تھے اور بڑی تعداد میں دوسرے لوگ تھے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ان جنگوں میں شہید ہوئی۔ حضرت علی کی طرف سے بھی بہت سارے صحابہ تھے، حضرت معاویہ کی طرف سے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ ان جنگوں کے بارے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ان جنگوں میں کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جنگیں تھی، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ دونوں طرف جو لوگ تھے، دونوں مسلمان تھے، دونوں مومن تھے، اور دونوں طرف صحابہ تھے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائیاں نہیں تھیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لڑائیاں آپس میں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ حضرت علی کا اپنا ایک اسٹینڈ تھا، حضرت معاویہ کا اپنا ایک اسٹینڈ تھا، اپنا ایک موقف تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ صحابہ کا ایک بڑا گروپ ایسا تھا جو نہ حضرت علی کی طرف تھا، نہ حضرت معاویہ کی طرف تھا، وہ سائلنٹ تھا، وہ خاموش تھا۔ اس کا کہنا تھا یہ آزمائش ہے امت کے لیے، ہم نہ علی کے ساتھ ہیں نہ معاویہ کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارا ان جنگوں کے بارے میں اسٹینڈ کیا ہے؟ ہم ان جنگوں کی بنیاد پر کسی صحابی کے بارے میں زبان دراز نہیں کرتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جنگیں آپس میں غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئیں، اور یہ جو خون خرابہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا ہونے سے بچا لیا، اللہ نے ان جنگوں میں ہمیں شامل ہونے سے بچا لیا۔ تو آج ہم اپنی زبان کو ان جنگوں کو بیان کر کے کیوں اپنی زبان کو خراب کریں، اور ان جنگوں کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف ہم اپنے دلوں میں غلط خیال کیوں پیدا کریں؟ میرے پیارے ساتھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ جنگ صفین کے بارے میں اور جنگ صفین میں جو لوگ شامل ہوئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اور متقی خلیفہ گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، انہوں نے جواب دیا، تلک دماء طہر اللہ یدی منہا، اس خون خرابے میں شامل ہونے سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو بچا لیا، افلا اطہر لسانی عنہا، تو میں اپنی زبان کو کیوں نہ بچاؤں، میں اپنی زبان کی حفاظت کیوں نہ کروں؟ تو یاد رکھو، یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ اور ان کا لشکر حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، یہ بغض والی لڑائی نہیں تھی، اختلاف تھا، اور اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ جنگ کی نوبت آئی۔ لیکن حضرت علی کے دل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی کے خلاف کوئی بغض نہیں تھا، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور جس نے انسان کی جان پیدا کی ہے، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا لا یحبنی الا مومن، علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، مگر یاد رکھو اس حدیث کا مصداق حضرت معاویہ کو اگر کوئی بناتا ہے اور کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ اس حدیث کی روشنی میں معاویہ بھی نعوذ باللہ منافق تھے، تو وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے بعد کہ اے علی، ان جنگوں میں جو قتل ہوئے ہیں، جن کی لاشیں پڑی ہیں، کیا یہ جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ دونوں لشکر جنتی ہے، یہ دونوں لشکر ایمان والوں کا ہے، اور اللہ جنت میں جائے گا تو ہمارے دلوں کے کینے کو دور کر دے گا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دے گا۔ یہ اسٹینڈ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھائیں تو حضرت علی کے بعد اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا اور حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر صلح کی، اس صلح کے بارے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنے منبر کے پاس اپنے دائیں طرف اپنے پیارے نواسے حضرت حسن کو کھڑا کر کے کہا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میرا یہ نواسا سردار ہے، میرا یہ نواسا سید ہے، اور میرے اس نواسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔
کن دو جماعتوں کو کہا نبی نے؟ ایک علی کی جماعت ہے، ایک معاویہ کی جماعت ہے رضی اللہ عنہما۔ جن دو جماعتوں کو نبی نے مسلمان کہا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو منافق کہنے والے، اور تم کون ہوتے ہو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے؟ نبی نے دونوں کو مومن کہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ان جنگوں کے بارے میں زیادہ کوریدنا، زیادہ ڈیٹیل معلوم کرنا، اور ان جنگوں کی بنیاد پر حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے، یہ اہل السنہ کے خلاف ہے، یہ اہل الحدیث کے طریقے کے خلاف ہے، یہ محدثین کا طریقہ نہیں رہا، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ نہیں رہا۔ ہم حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں، حضرت معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال 3 مہینے تک خلیفہ رہے۔ حضرت علی کے دور میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا۔ یہ کون سا فرقہ تھا؟ خوارج کا فرقہ تھا۔ خوارج کا فرقہ، یہ حضرت علی کی ہی جماعت میں سے یہ فرقہ پیدا ہوا، اور اس نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، اور اس نے کہا کہ فیصلہ انسان کا زمین پر نہیں چلے گا، اللہ کا چلے گا۔ یہ جو فرقہ پیدا ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میرے امت کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو قرآن پڑھے گا لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا، یعنی ان کا قرآن اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ یمرقون من الدین، ایسا فرقہ پیدا ہوگا جو دین سے نکل جائے گا، کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فرقے کے بارے میں کہا تھا یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، اور آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی تم اس فرقے کے خلاف جنگ کرو گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی، اور سن 40 ہجری میں رمضان کا مہینہ تھا، جمعہ کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ اسی خوارج نام کے فرقے میں سے ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا، اور جمعہ کے دن فجر میں حملہ ہوا، اور 2 دن کے بعد اتوار کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس خارجی کے ہاتھوں حضرت علی شہید ہوئے، اور جیسے حضرت علی کے اوپر حملہ ہوا تھا، جو جملہ حضرت علی کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں ایک اور اضافہ ہوا کہ اللہ نے ان کو شہادت سے دوچار کیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ ان کی پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور آپ کا ساتھ دینے میں گزری۔ آج حضرت علی کی محبت میں ایک طبقہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے حضرت علی کو نعوذ باللہ معصوم قرار دے دیا، حضرت علی کو معصوم قرار دے دیا، نبی کے مقام تک لے کے چلا گیا۔ اور ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس نے نعوذ باللہ حضرت علی سے بغض کیا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے میرے بارے میں 2 جماعتیں پیدا ہوں گی، میرے سلسلے میں لوگوں میں 2 گروپ پیدا ہوں گے، اور دونوں برباد ہوں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا یحبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا، وَيَدْخُلُ النَّارَ فِي حُبِّي، اور مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ میری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا، مجھے نبی کے مقام تک لے کے چلا جائے گا، مجھے اللہ کے مقام تک لے کے چلا جائے گا، میری محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ پیدا ہوگا جو مجھ سے بغض کرے گا، اور وہ بغض کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتا ہے یا حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ناصبی ہے یا یہ علی سے بغض رکھتا ہے یا اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، اور یہ خود حضرت علی کے اوپر تہمت ہے۔ حضرت علی سے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کا ذکر کیا گیا تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم معاویہ کے جانے کے بعد تم دیکھو گے لوگوں کے سر گردنوں سے کٹ کٹ کے الگ ہو رہے ہیں، یعنی معاویہ نے خون خرابے کو روک کے رکھا ہے، معاویہ کے جانے کے بعد تم دیکھو گے لوگوں کی گردنیں، سر ان کی گردنوں سے الگ ہو گئے۔ یہ حضرت علی کی پیشن گوئی تھی۔ اور آگے بڑھیے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کی تو حضرت معاویہ خلیفہ منتخب ہوئے سن 40 ہجری، اور 5 سال کا جو خون خرابہ مسلمانوں میں چل رہا تھا وہ خون خرابہ ختم ہوا، سارے مسلمان ایک خلیفہ پر ایک ہوئے، آپس کا اختلاف ختم ہوا، اور 20 سال تک حضرت معاویہ خلیفہ رہے اسی پیریڈ میں۔ اور میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں،
یہ روایت اہل سنت کی بھی ہے، اہل تشیع کی بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ کے پاس ایک مرتبہ زرار بن زمرہ نام کے ایک آدمی آئے۔ یہ زرار بن زمرہ کون تھے؟ یہ حضرت علی کے خاص ساتھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت معاویہ نے کہا صف لی ابا الحسن، اے زرار ذرا حضرت علی کا تذکرہ کرو۔ زرار جانتے تھے میں حضرت علی کا سپورٹر ہوں اور حضرت علی حضرت معاویہ میں بڑا اختلاف رہا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیجیے اے معاویہ، میں علی کا ذکر نہیں کروں۔ کہا نہیں ذکر کرو، تم ڈرو مت، ذکر کرو۔ چنانچہ زرار بن زمرہ نے حضرت علی کی تعریف کی اور کہا کہ اے معاویہ میں نے علی کے جیسا انسان نہیں دیکھا، علی ہم سے محبت کرتے تھے، ان کے گھر جب بھی ہم گئے گھر کا دروازہ بند نہیں رہتا تھا، گھر کے دروازے پر کوئی چوکیدار کوئی دربان نہیں رہتا تھا، لیکن اتنی سادگی کی زندگی گزارنے کے باوجود علی کی ہیبت یہ تھی، علی کی عظمت یہ تھی کہ ہم لوگ ڈائریکٹ حضرت علی سے کبھی بات نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے بات کرنے میں ڈر محسوس ہوتا تھا۔ پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اور تذکرہ کرو علی کا۔ زرار کہتے ہیں کہ اے معاویہ میں علی کا کیا تذکرہ کروں، کانا قلیل الرقادی طویل الوہادی، علی راتوں میں بہت جاگا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے، یتلو کتاب اللہ آناء اللیل و آناء النہار، رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ کہا کہ اے معاویہ میں نے علی کو محراب میں دیکھا تھا، علی اپنی داڑھی پکڑ کے رو رہے تھے اور زمین پر اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے جیسے ان کو بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور کہہ رہے تھے اے دنیا میری نظروں سے دور ہٹ جا، الی تعرستی، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، ہیہاتا اے دنیا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، اب تجھ سے رجوع نہیں کر سکتا، میں تجھ کو چھوڑ چکا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے۔ زرار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور امیر معاویہ روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جب زرار کی بات ختم ہوتی ہے تو کہتے حسبک یا زرار، اے زرار بس کرو بس کرو، مجھے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہے۔ رحم اللہ ابا الحسن، ابو الحسن پر اللہ کی رحمت نازل ہو، واللہ کان کذالک، اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے، جن کے بیچ میں ہم آج اختلافات کے بیج بو رہے ہیں، جن کی نفرت کی داستانیں سنا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے تذکرے سنتے تھے، ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے تھے۔ مسلمانوں اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو لگام دو، یہ نبی کے صحابہ تھے، ان کے بیچ میں اگر غلط فہمی ہوئی، اختلاف ہوا، جنگ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہم کون ہوتے اس کا فیصلہ کرنے والے، جب اللہ نے ان سب کو اپنی رضامندی کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ارے اللہ نے تو عام مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے کہ عام مسلمانوں کے بارے میں دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں عام مسلمانوں کے لیے بھی کینہ کپٹ مت رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں میں عام مسلمانوں کے لیے بھی کینہ، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، عام مسلمان کے لیے بھی دل میں کینہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تم ان مسلمانوں کے خلاف کینہ رکھتے ہو جو نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جنہوں نے نبی کے ساتھ دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیو یاد رکھیں، ہم علی مرتضیٰ کو ان کا پورا مقام اور احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت علی کے لیے یہی بہت بڑا مقام ہے کہ وہ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی کے صحابی ہیں، حسنین کے باپ ہیں، جو حسن حسین میرے نبی کے 2 پھول ہیں، جن حسن حسین کو میرے نبی لے کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کو گلے لگایا کرتے تھے، جن کو چوما کرتے تھے، جن کو آپ نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے نمازیں پڑھی ہیں، حسن حسین کے والد ہیں۔ آج علی کی سیرت بیان کرتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے امت کے اندر بڑی غلط فہمی پھیلائی جا رہی علی اور اہل بیت کی محبت کے تعلق سے۔ آج اگر ہم حضرت معاویہ کا نام بھی لے لیں اور ان کی تعریف بھی کر دیں تو کہنے والے کہتے ہیں یہ تو یزیدی ہیں، یہ تو ناصبی ہیں، یہ تو فلاں ہیں۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ اٹھانا۔ تمہارے فیصلہ کرنے سے کوئی ناصبی اور کوئی یزیدی نہیں ہوتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ میں آپس میں جو رشتے تھے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیسے رشتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق عصر کی نماز پڑھ کے چلے آ رہے ہیں اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے اور اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی شبیہ بن نبی لیس شبیہ بے علی، اے علی کے بیٹے تو علی کے جیسا تو نہیں دکھتا ہے۔
اے علی کے بیٹے حسن، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، تو تو نبی کے جیسا دکھتا ہے، تو تو علی کے جیسا نہیں دکھتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صدیق اکبر علی کو کھلا رہے ہیں، علی کو گود میں لیے ہیں، اور علی حضرت حسن کو گود میں لیے ہیں، اور علی یہ مرتضیٰ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، آج داستانیں بیان کرتے ہو کہ نعوذ باللہ حضرت علی کے بیچ میں، ابوبکر صدیق کے بیچ میں اختلاف تھا، بغض تھا؟ کچھ بغض نہیں تھا، یہ داستانیں ہیں جو گڑھی گئی ہیں تاکہ امت صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ ابھی آپ انشاءاللہ ہمارے فاضل دوست شیخ ظفر نعمان حفظہ اللہ سے صحابہ کی فضیلت اور عظمت پر بیان سنیں گے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن علی مرتضیٰ کی سیرت جب بیان ہو رہی ہے تو یہ بات آئی تو مجھے کہنا پڑا۔ ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی کا ایمان اور تقویٰ دیکھیے۔ حضرت علی کی بیوی اور ہم سب کی پیاری، ہمارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ ابا جان، اللہ کے رسول سے تو ملاقات نہیں ہوئی، حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، تو پیغام بھجوایا کہ میرے گھر میں کام اتنا زیادہ ہے، محنت اتنی زیادہ پڑتی ہے، غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو کوئی نوکر ہمیں دیا جائے۔ بخاری کی روایت۔ حضرت فاطمہ کا یہ پیغام جب اللہ کے رسول کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اور بیٹی کے گھر جب پہنچے آپ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بستر پہ لیٹے تھے، میں اور حضرت فاطمہ بستر پہ لیٹے تھے، اللہ کے پیارے نبی ہمارے بستر پر آئے اور آپ نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میرے داماد علی، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی غلام نہیں ہے، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں، لیکن میں تمہیں نوکر اور غلام سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں۔ اے علی، اے فاطمہ، اذا اویتما الی فراشکما، جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی نے یہ تسبیح سکھائی۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی سے یہ حدیث سننے کے بعد میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات میں بستر پہ گیا ہوں اور یہ تسبیح نہ پڑھا ہوں۔ میں رات میں بستر پہ جب سوتا ہوں، میری عادت ہے، میری ہیبٹ ہے، میرے نبی کی وصیت تھی، میں آج بھی یہ تسبیح پڑھتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے علی، آپ کی زندگی میں ایک بڑا نازک ٹائم آیا تھا، صفین کی جنگ ہو رہی تھی، صفین کی لڑائی ہو رہی تھی، اے علی اقرأتھا لیلۃ صفین، کیا آپ نے صفین والی رات بھی یہ تسبیح پڑھی تھی بستر پہ جانے کے ٹائم؟ کیا صفین کی رات بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ قرأتھا، اللہ کی قسم میں نے صفین کی رات بھی یہ تسبیح پڑھی تھی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نبی کی سنتوں سے ان کا پیار ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہمیں سنبھال کر کے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے صحابہ کرام کے بارے میں۔ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ، نبی کے صحابہ کے ساتھ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام جو بھائی حضرت علی کے بارے میں افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو حضرت علی کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ دیگر صحابہ کو برا کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو نعوذ باللہ حضرت علی کے خلاف بدگمانیاں دل میں رکھتے ہیں اور حضرت علی کو برا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو صحیح سمجھ دے اور صحیح منہج پر، جو محدثین کا منہج ہے، جو اہل الحدیث کا منہج ہے، جو سلف صالحین کا منہج ہے، اس منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔